تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ابتدا سے شروع کرتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر میں تھوڑا فرق ہے، زیادہ نہیں ہے، بعض نے سال کا لکھا ہے اور بعض نے 1.5 سال کا لکھا ہے، اس سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سال کے تھے یا 1.5 سال کے تھے، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی حضرت حسن کی اور حضرت حسین دونوں کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جب ان دو ہستیوں کی پیدائش ہوئی نواسہ رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور گھٹی جس کو ہم بولتے ہیں وہ خود آپ نے اپنا لعاب مبارک اور کھجور اپنے دانتوں میں چبا کے، اپنے مبارک منہ میں چبا کے اپنے نواسوں کے منہ میں دیا، اس کی گھٹی ڈالی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر آپ نے اذان اور اقامت جو کہی جاتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی، یہ عمل بھی آپ نے خود کیا۔ اور پھر عقیقہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا خود کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن آئے، حضرت حسین آئے، نام آپ نے رکھے، نام بھی آپ نے رکھے، ٹھیک ہے، پھر گھٹی بھی آپ نے ڈالی، پھر عقیقہ بھی آپ ہی نے کیا۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ان بچوں کے جو بال ہیں اس کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ عقیقہ کیا اور پھر ان کو حکم دیا کہ یہ چاندی آپ صدقہ کریں۔ یہ شان ہے آپ کی کہ یہ مقام، یہ شان شاید کسی کو حاصل ہوا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، آپ کو خبر دی گئی، آپ خود تشریف لے گئے، خود ہی اذان دی، خود ہی اقامت پڑھی، خود ہی آپ نے اپنی مبارک زبان سے، مبارک لعاب سے گھٹی ڈالی اور پھر خود ہی عقیقہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں میرے اس دنیا کے پھول ہیں، اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ یہ میری جنت کے پھول ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کو اٹھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جنت کی خوشبو کیسے نہ آتی؟ رب تعالیٰ نے مستقبل میں اتنی بڑی قربانی جو لینی تھی، اس قربانی کے بدلے میں رب تعالیٰ نے جنتیوں کا سردار جو بنانا تھا، تو جنت کی خوشبو پھر بچپن میں ان کے جسم مبارک سے آیا کرتی تھی۔ یہ تھے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کتنی بڑی شان ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں دیکھیں، اپنے معنی میں لے آئیں اس بات کو، اس حدیث کو، تو یہ مطلب بنتا ہے کہ جو حسین کا ہے وہ میرا ہے، اور جو میرے حسین کا نہیں ہے وہ پھر میرا بھی نہیں ہے۔ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، یہ بھی حدیث آتی ہے اور اس کا مطلب پہلی کا بھی یہ بنتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور یہ روایت بھی آتی ہے کہ جو میرے حسین سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو میرے حسین سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی اور عداوت رکھتا ہے۔ اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یعنی جو میرے حسین کو مانے گا، جو میرے حسین سے محبت کرے گا، جو اس کو عزیز رکھے گا وہ یقیناً مجھے عزیز رکھے گا، اور جو مجھے عزیز رکھے گا وہ رب تعالیٰ کو عزیز رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حسین سے محبت کر کے وہ مجھ سے محبت کرے گا، اگر حسین سے عداوت کرے گا تو پھر مجھے وہ حاصل نہیں کر سکے گا، اگر میری رضا کو اس نے حاصل نہ کیا تو پھر رب تعالیٰ کی رضا کو نہیں پا سکے گا۔ اور دوسرا مفہوم جو مطلب یہ لیا ہے، فقہا لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسین کے پیچھے چلے گا
وہ میرا ہے اور جو حسین سے کٹے گا وہ میرا نہیں ہے۔ جو حسین کا عقیدہ ہے وہ میرا ہے اور جو حسین کے عقیدے سے ہٹے گا وہ میرا پھر نہیں ہے۔ یہ فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے اس حدیث کی تشریح میں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع کے اوپر، ام فضل فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لے گئی، تیار کر کے اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گود مبارک میں بٹھایا شہزادے کو، اپنے شہزادے کو اور جنت کے شہزادے کو جب بٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک نکل آئے۔ میں حیران رہ گئی کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ پہلے تو خوشی سے نہال ہوا کرتے ہیں، آپ کے پاس جب یہ آتے ہیں تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، تو آج میں حسین کو لے آئی ہوں اور آپ رو رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آئے اور اس جگہ کی مٹی بھی لے کے آئے ساتھ، اور مجھے بتایا کہ آپ کا یہ شہزادہ اس بے دردی سے آپ کی امت شہید کر دے گی، اس وجہ سے میرے آنسو نکل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے خبر اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی، لیکن میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ غور سے سنیے گا، شاید آپ نے زندگی میں نہ سنا ہو، یہ میرا تفرد ہے، ایک میری اپنی بات ہے، ایک میری اپنی محبت کے انداز میں بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے فرقوں کی طرح ہم یہ کہیں کہ ایک کی شان کم کر دیں اور دوسری کی بڑھا دیں۔ وقت کے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وقت کے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، رب تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل چنا ہے، لیکن میں ساری چیزوں کو، اس سارا جو ایک سمندر ہے کتابوں کا، جو ایک مطالعے کا، ان دو ہستیوں کی زندگی جو ہے، میں اس کو اگر خلاصے پہ اس بات میں لے کے آؤں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیجئے، کہا کہ رب تعالیٰ یہ خواب آیا ہے، میں حقیقت کر کے دکھانے لگا ہوں، یہ آپ کا حکم ہے۔ بیٹے سے مشورہ ہوا، بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریں، جتنی رب تعالیٰ سے آپ محبت کرتے ہیں میں بھی اتنی کرتا ہوں، جتنا آپ تن من دھن لگانا جانتے ہیں رب تعالیٰ کے راستے میں بھی لگانا چاہتا ہوں، کر دیجئے قربان۔ آپ لے کے چلے، رب تعالیٰ کو بڑی ادائیں پسند آئیں، اللہ تعالیٰ نے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ پہلے 2 ماہ پہلے یہ چیزیں گزر چکی ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ حج میں ان چیزوں کو لازم کر دیا۔ آخر میں جاتے ہیں، رب تعالیٰ نے حکم دیا تھا ذبح کرنا ہے، لٹایا، چھری لے گئے، جب لٹایا آنکھوں کے اوپر پٹی رکھ لی، بیٹے نے کہا کہ چت لٹا دیجئے اور چھری چلا دیجئے، چھری چلائی، چھری نہیں چلی، رب تعالیٰ کا حکم تھا، خواب آئی تھی، بیٹا تیار تھا، وقت کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار تھے، چھری نہیں چلی۔ سن رہے ہیں آپ؟ چھری نہیں چلی، کس نے نہیں چلنے دی؟ رب تعالیٰ نے۔ تو پھر مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ رب تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا تھا، اور رب تعالیٰ نے یہ متعین کر دی تھی یہ بات کہ جنت کا سردار میں نے حسن و حسین کو بنانا ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہیں چلے گی۔ یہ اگر چھری چلے گی، یہ عظیم اگر قربانی میں قبول کروں گا، یہ اگر قربانی کسی کے حصے میں آئے گی، یہ تن بھن دھن پوری دنیا کے سامنے، کائنات کے سامنے اگر کوئی لوٹائے گا تو یہ صرف اور صرف میرے حسین کو یہ اعزاز حاصل ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کر دیا، امتحان میں کامیاب ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے یہ قربانی لازم کر دی کہ مجھے اپنے ابراہیم خلیل کی یہ قربانی اتنی پسند آئے گی، یہ آ گئی ہے کہ قیامت تک کے لیے تم مسلمان، یہ تم میرے نبی کی امت یہ قربانی زندہ کرتے رہو گے۔ لیکن رب تعالیٰ نے چھری نہیں چلنے دی۔ میں کہتا ہوں، اپنی طرف سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے صرف یہ شان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باقی رکھی کہ یہ اعزاز، یہ اتنی بڑی قربانی، کل یہ کوئی امت محمدیہ میں سے اٹھے یہ نہ کہہ دے
हाँ, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी बेशक बड़ी है, लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी गला कटाया था। नहीं, ये शान अगर जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, ये शान अगर मैंने किसी को अता करनी है तो वो सिर्फ हुसैन को अता करनी है। ये रब ताला ने अज़ल में लोहे महफूज में शायद लिख दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि ऐ उम्मे फजल, मैं इस वजह से रो रहा हूँ, इस वजह से रो रहा हूँ। तो हज़रत हसन हुसैन की ये शान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे शहजादे, ये नौजवान जंजियों के सरदार होंगे। अल्लाह ताला ने शायद इतनी बड़ी कुर्बानी ली इस वजह से थी कि कल मेरे नबी की उम्मत पढ़ेगी कि हमारे नबी अपने इन शहजादों से इतनी मोहब्बत करते थे। किसी सफ़र पे चले गए, बनु कैनका कबीले की तरफ एक दफ़ा चले गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, फरमाते हैं जब हम घूम फिर के वापस आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ ले आओ मेरे शहजादे को, हसन को ले आओ। लेके आया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक गोद में बैठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होंठ मुबारक के ऊपर बोसा दिया और आपका लुआब हज़रत हसन के मुंह में जा रहा था। ये थी शान आपकी। और हज़रत हसन हुसैन की ये शान है, अगर हम शान ही पढ़ें तो आज उसको बयान मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। ये शान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात रब तआला के सामने सर्ब सजूद हैं। हज़रत हुसैन आते हैं, कंधे के ऊपर बैठ जाते हैं, पीठ मुबारक के ऊपर चढ़ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने अजीज़ थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को लंबा कर दिया कि मेरा हुसैन गिर ना जाए। लेकिन रब तआला को बस ये रब तआला ने लिख दी थी ये बात। रब तआला की शायद चाहत में ये थी कि मेरे हुसैन को ये एजाज़ हासिल हो कि वो गर्दन कटा के अपने ख़ानदान समेत मेरे दरबार में आए और मैं उसे इतने एजाज़ और इकराम से नवाजूं कि जन्नतियों का सरदार बनाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे को लंबा कर दिया करते थे कि मेरा हुसैन गिर ना जाए। लेकिन उम्मत के कुछ लाइन लोगों ने उस हुसैन को मिट्टी से मिलाया, उसका तन जुदा किया, उसकी गर्दन को जुदा किया, उसके लख्ते जिगर को तीरों के साथ नोचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। खुतबा कितनी अजीम चीज़ है। आपने उलमाए किराम से ये चीज़ सुन रखी है कि खुतबा हो रहा है, तवज्जो से सुनना इतना लाजमी है, इतना लाजमी है कि अगर एक बंदा बातें कर रहा है, दूसरा उसे कहता है यार खामोश हो जा, खुतबा कह रहा है, खुतबा हो रहा है, खामोश हो जा, तो ये नेकी की तरगीब दे रहा है, तू खामोश हो जा। लेकिन ये नेकी की तरगीब देने वाला खुतबे के दौरान ये भी गुनहगार है, क्योंकि खुतबा तवज्जो से नहीं सुन रहा। लेकिन हसन हुसैन की शान का आप क्या पूछते हैं कि हसन हुसैन आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर को छोड़ दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उन्हें उठाते थे और फिर खुतबा शुरू किया करते थे। ये थे हसन हुसैन, ये वो हस्तियाँ थीं। लेकिन इन दोनों के नसीब में रब तआला ने शहादत लिखी थी।